إنه عارض عنهم إن كنتم في ريب شيء الله وعلى الله إنكم حديث الدنيا يا الله. لا إله إلا الله السلام عليكم من الواقع الآن امام نے فرمایا کہ اس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا، وہ جو ہے جو قلعہ ہے، جو رات کا قلعہ ہے، اس میں داخل ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان کسی قلعے میں ہو تو پھر وہ محفوظ رہتا ہے، جیسے باہر سے دنیا خالی ہوا چلے تو پھر وہ سب جو ہے محفوظ رہتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اسی ماہ میں 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت و شہادت کی تاریخ ہے، اور اس مہینے کو سکوت کا مہینہ کہتے ہیں، خالی پر، یعنی یہ مہینہ جو ہے خالی۔ حالانکہ اگر دیکھیں تو پہلی عبادت کو معصومہ تم سلام اللہ علیہ یہ ادب کی تاریخ ہے، اور اشارہ کو 8ویں امام ولادت کی تاریخ ہے۔ روایت کے مطابق جو ہے اسی مہینے میں 8ویں امام کی شہادت کی بھی تاریخ ہے، اور اسی مہینے میں 25 ذی القعدہ کو دہل ارض ہے، زمین بچھائی گئی ہے، اور اسی مہینے کے آخر ایام میں امام جواد علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مہینہ جو ہے سکوت کا مہینہ نہیں ہے، خالی مہینہ نہیں ہے، اور جو ہے بہت سی نسبتیں ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے اس لیے ہے کہ انسان جو ہے سے سبق حاصل کرے۔ ظاہر سی بات ہے اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزارے کہ جس طریقے سے اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ اور اس ماہ میں جو ہے جو اعمال ہے، یہاں تک کہ 4 مہینے ہیں جو 4 مہینے قرار دیا گیا، اس میں سے ایک ماہ ذی القعدہ بھی ہے۔ اسلام سے پہلے جو ہے کفار وغیرہ بھی جنگ وغیرہ روک دیتے تھے، اس سے پہلے جو ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ دن جو ہے بس دعا کرنا چاہیے، جنگ وغیرہ نہیں ہے۔ اور اس مہینے میں اگر آپ دعا کریں تو بے شمار جو ہے ادھر جو ہے بات ہے روزہ رکھنے کا اس ماہ میں ثواب ہے، اور اس ماہ میں جو 25 ذی القعدہ کو ہے جو دن کے اعمال ہے، روزہ ہے۔ اور اسی طریقے سے کہ روایت میں ہے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیت الشرف سے نکل رہے تھے، اصحاب موجود تھے، تو لوگوں نے کہا، اصحاب سے لوگوں سے کہا پیغمبر اکرم نے کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری توبہ قبول ہو جائے؟ سب نے ایک زبان بولا، کہا اے اللہ کے رسول، چاہتے ہیں ہماری توبہ جو ہے قبول ہو جائے، یعنی ہمارے گناہ کو پروردگار جو ہے معاف کر دے۔ جب سب لوگوں نے یہ کہا، اب اس کے بعد جو ہے رسول اسلام نے فرمایا کہ دیکھو ایک عمل ایسا ہے، یعنی ایک جو ہے ایسی ہے، فرمایا کہ اگر جو ہے اس عمل کو انجام دے گا تو وہ بھی آسانی سے نکلے گی، اور روز قیامت جو ہے وہ بھی سہولت ہوگا۔ ہمارا جو ناراض ہوں گے یا والدین وغیرہ ناراض ہوں گے وہ بھی جو ہے راضی ہو جائیں گے، اور قبر بھی کشادہ ہوگی، اور تمام جو ہے اس کے فضائل کو بیان کیا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ جو ہے روز یکشنبہ یعنی اتوار کے دن وضو اور غسل کرے، اور کرنے کے بعد جو ہے 4 رکعت نماز پڑھے، 4 رکعت جو ہے وہ
نماز پڑھے 2 رکعت کر کے، اور ہر رکعت میں الحمد ایک بار، اور سورہ توحید 3 مرتبہ، سورہ فلق اور سورہ ناس یہ جو ہے ایک ایک مرتبہ ہے۔ فرمایا کہ اس نماز کو وہ دیں گے شنبہ اتوار کے دن جو ہے جو بھی اس عمل کو انجام دے گا، نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ کی بولنا ہے، پھر ایک مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر دعا ہے یا غفار۔ یعنی جب یہ اس عمل کو انجام دے گا تو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار جو ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو یہ جو ہے ماہ ذی القعدہ کے اعمال، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس ماہ میں جو مناسبتیں ہیں، مناسبت کی جو معصومہ کن سلام اللہ علیہ کے ولادت و شہادت کی تاریخ، اور جو دین آنے والا ہے آخر امام، یہ جو درمیانی جو ایام ہیں اسے جو ہے رشتہ کرامات کہا گیا ہے۔ یہ درمیانی ایام ہے۔ تو بہرحال آخر امام کی ولادت کی تاریخ ہے، اور نام جو ہے رضا ہے، اور رضا کے جو جب جو آداد ہوتے ہیں وہ بھی 1001 ہے، یعنی اس کے معنی یہ ہے 1001 جو ہے وہ اللہ سے صفات کے مظہر بات۔ دیکھیں وہ تو ہر ایک امام معصومین علیہ السلام ہے جو ہے وہ جو ہے رضا ہے، لیکن بہرحال ایمان سے جو مصنوف ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے آپ کو جو ہے رضا کہا گیا۔ تو بہرحال جو دشمن تھا وہ چاہ رہا تھا کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں، امامت کمزور ہو جائے لوگوں کے نگاہ میں، اس کی سازش تھی امام کو ولیعہد بنا دیں گے۔ تو اب لوگ بھی یہ کہیں گے کہ دیکھو جنہیں ہم مانتے ہیں انہوں نے بھی جو ہے ظالم کی نیابت قبول کر لی۔ اس کا جو ہے مقصد اور تھا، اس کی سازش تھی کہ ہم جو ہے اپنے سازش میں کامیاب ہو جائیں گے، عقیدہ امامت جو ہے کمزور کر دیں گے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ وہ اور ہے کہ جو گردن کو جھکا، لیکن امام جو ہے وہ دلوں کو جھکا۔ آپ دیکھ لیں کتنی پابندی لگائی گئی، صدام کے دور میں زیارت کو پابندی، لوگ جاتے تھے متوکل کے زمانے میں یہ زیارت پہ جائیں گے تو شرط کیا ہاتھ کاٹا جائے گا، پاؤں کاٹا جائے گا، لیکن اس کے باوجود جو ہے لوگ زیارت پہ جا رہے تھے عقیدہ امامت۔ اور دشمن یہ چاہ رہا تھا کہ عقیدہ امامت کو کمزور کر دے، لہذا جو سازش چل رہا تھا اس کی جو سازش تھی امام نے پہلے ہی اسے ناکام کر دیا۔ کہا کہ دیکھو جو بھی تم کام کرو گے، پہلی بات تو نہ ہم جو ہے اقرار کریں گے، نہ کہیں گے اور نہ نہیں کہیں گے، یعنی جو بھی تم کام کرو گے اس کے جو ہے تم ذمہ دار ہو، اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہے۔ اس کی یہ سازش تھی، لیکن وہ جو ہے دشمن محمود رشید جو ہے اپنی سازش میں ناکام ہوا۔ اب اس نے جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ بہت سے مناظرہ یہ دیگر علماء جو ہے جتنے علماء تھے سب کو بلایا، ایک مجلس کا اہتمام کیا، اور پھر اس مجلس میں آخر امام علی رضا علیہ السلام کو دعوت دی، امام کو بلایا، آخر امام آئے، تمام جو ہے اس کے علماء موجود تھے۔ اب جو ہے اس نے اشارہ کیا علماء کی طرف امام سے سوال کیا جائے، تو پھر جو ہے فوراً یہ سوال کیا ثم رسول کتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پروردگار نے بندوں میں سے اس کو جو ہے چن لیا ہے۔ تو اب جو ہے جو علماء تھے درباری علماء جو علماء تھے اب وہ کہنے لگے کہ یہاں جو ہے مراد امت ہے، امت بھی مراد ہے۔ تو پھر امام نے کہا کہ اسی کے آگے ہے جنات و یدنی یدخلھا، جو دائمی جنت ہے داخل ہو گئے۔ امام نے کہا کہ یہاں پہ جو ہے امت مراد نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے امام نے دلیل کے طور پہ یہی آیت پڑھی انما یرید اللہ، دلیل کے طور پہ پھر امام نے اس آیت کو پڑھی، اور جب آیت پڑھا پھر اس کے بعد جو ہے اس کے بعد فوراً جو ہے اقوال رسول
पैगंबर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस को भी इमाम ने बयान किया, इन्हीं किताब ये हदीस जो है बयान कर दिया, हदीस पढ़ी इन्हीं तारीख किताब अल्लाह की वो अहले हदीस थी। अब जो है इमाम ने वाज़ेह कर दिया कि देखो इतरत और आल, इतरत और आल वाज़ेह कर दिया। तो अब लोगों ने कहा कि नहीं, रसूल इस्लाम ने फरमाया है कि उम्मती आली, उम्मत जो है हमारे आल में से। तो इमाम ने कहा, तरदीद कर दिया और तो इमाम ने कहा कि देखो अहले बैत की सदका हराम है और उम्मत के सदका जो है वो जायज है। इस तरीके से इमाम ने तरदीद किया और इमाम ने ये बताया कि देखो परवरदिगार जो है ये आराम का नहीं है, इंतखाब कर ले ये इमामत को, ये इमाम नहीं बल्कि जो है इमाम नहीं कर सकती, ये जो है परवरदिगार करता है। अब आप देखिए इस तरीके से आठवें इमाम इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में मुनाजरा किया, लेकिन उसके बावजूद जो है दुश्मन कामयाब न हुआ। अब जो है मामूल ने ये सोचा कि इमाम के नाम से सिक्का राज कर दिया गया। अब इमाम के नाम से सिक्का राज किया कि आप जो है अपने मकसद में कामयाब हो, वो कहेंगे कि देखो तुम इबादत कर रहे हैं। तो अब ये सिक्का राज हुआ, तो अब इमाम के नाम का सिक्का लेकर जो भी दुकान पे जाता था सामान खरीदने, दुकानदार जो है सिक्कों को लेता था, चुनता था, पेशानी से लगाता था, देता था और अलग रख देता था, गले में नहीं अलग रख देता था। कहता था कि आप देखो इस लेवल में क्या करें, जो दिल चाहे जितनी मर्जी हो जो चीज चाहिए लेकर जाओ। अब जो है ये खबर बादशाह तक पहुंची, ये जो इमाम के नाम का सिक्का जो राज किया है, लोग जो है उसे चूमते हैं, बड़ा एहतराम कर रहे हैं। उसने जो है वजीर से मशवरा किया कि देखो अब क्या किया जाए। तो फिर उसने जो है मामून ने ये कहा कि ऐसा करते हैं कि हम ये हुक्म देते हैं कि इस्लाम का जो भी सिक्का है वो सिक्का लेकर हमारे पास आए, ये सिक्का लेकर आए, हम उसे जो है 5 या 3 से सिक्का दे देंगे। तो फिर जो है वजीर ने कहा कि फिर इससे जो है और मसला खराब हो जाए, लोग ये कहेंगे कि ये जो सिक्का है ये जो है और सिक्के की कीमत के बराबर ये सिक्का, इससे जो है मसला हल नहीं होगा। तो फिर जो है वजीर ने मशवरा दिया कि ऐसा कीजिए, ऐलान कर दी कि जिसके पास जो है ये सिक्का है, आम का जो सिक्का, सब जो है लाए और लाने के बाद लिहाजा जो है उसने हुक्म दे दिया कि हर चौराहे पे हर गली में जो है संदूक लगा दिया गया, जिसके पास जो है सिक्का जहां कहीं भी हो, जेब में हो या मसलन जो है घर पे किसी जगह हो, जहां भी तकिए के नीचे हो, कहीं भी हो, अगर सिक्का मिल गया तो हम जो है उसे कत्ल कर देंगे। लिहाजा जिसके पास भी हो वो सब लाकर इस संदूक में जमा कर दे, ऐलान कर दिया। अब दूसरे दिन गए और जाने के बाद संदूक खोला, उसमें भी सिक्का किसी ने जमा नहीं किया। तो फिर उसने कहा कि आखिरी ऐलान कर दो कि बस मसलन 2 दिन की मोहलत है, अगर जो है नहीं जमा किया तो उसके बाद जो है जिसके पास मिल जाएगा सिक्का तो हम जो है उसे कत्ल कर देंगे। अब लोग जो है आखिरी इमाम के पास आए, अब मौला ये मसला है, हाकिम जो है हमें कत्ल कर देगा और ये सिक्का इसका क्या करे। इमाम ने कहा कि जिसके पास भी सिक्का है सब लाओ और लाने के बाद यहाँ जमा करो। और सबने जो है लाकर जमा कर दिया। अब जब सिक्का जमा कर दिया तो इमाम ने जो है इमाम का जो पटका था तरीके से निकाला था और खाने के बाद जो है हर सिक्के को कपड़े में रखा, बांधा और बांधने के बाद जो है अब लोगों ने सवाल किया मौला इसका क्या करें। इमाम ने कहा कि इसे जो है अपने बाजू पे बांध दो। कहा मौला बाजू पे बांध देंगे,
आखिर को मालूम हो जाएगा तो फिर वो हमें खत्म कर देगा। इमाम ने कहा कि नहीं, ये सिक्का जो है इमाम शामिल है। क्या पढ़िया चलवा हमें शामिल है ना। आज भी देखिए ये चीजें जो है पाई जाती है ना, कुछ मुकद्दस होते हैं बेचारे, कुछ मुकद्दस तो इसके कायल नहीं है। ये जो है आज देखिए आज भी जो है ये चीजें पाई जाती है इमाम आज़मी का। या मसलन जो है वो करखी जो था, मारूफ करखी क्या था, इसके बाद नसरानी थे मारूफ करखी, और ये जो है घर से भागकर आठवें इमाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ये खिदमत में आ गया, हाजिर हो गया इमाम के पास। अब जो है ये इमाम के पास है। देखिए इसके बाद जो है क्या थे, नसरानी, और ये जो है इमाम की खिदमत में आ गया, इमाम के साथ जो है वो कह रहा है। और आखिरकार जो है इमाम के पास है, इत्तेफाक से एक शख्स आ गया, एक मुसाफिर था, इमाम के पास आया कि इमाम से कोई इमाम के कलमात ले लेंगे, तो इमाम के कलमात ले लेंगे, हमें जो है दरिया से सफर करना है, कोई दुश्वारी ना हो। तो जब ये वो शख्स जो मुसाफिर था आया और आने के बाद पूछा कि आखिर इमाम कहाँ है, तो कहा क्या मसला है। उसने कहा कि हम इमाम की खिदमत में इसलिए आए हैं कि हमें सफर करना है, कश्ती से सफर करना है दरिया का, लिहाजा हम आए हैं कि इमाम जो है कुछ कलमात दे दे ताकि सफर आसान हो जाए। तो मारूफ ने कुछ लिख दिया और लिखने के बाद दे दिया, और देने के बाद जो है कहा कि जाओ, जब दरिया में तलातुम आए इसे पढ़ ले, और पढ़ने के बाद जो है दरिया में डाल देना। इसको भी इमाम शामिल की तरफ मोड़ लीजिए, यानी इस तौर पे उन्होंने दिया मारूफ करते हुए। तो बहरहाल लेकर चला। अब जो है दरिया में पहुंचा, कश्ती थी, तलातुम आई, अब निकाला, और निकालने के बाद जो है पढ़ा। अब जो पढ़ा तो उस पर लिखा था कि मारूफ करके ये कह रहा है दरिया से सुकून का अख्तियार। जब पढ़ा तो थोड़ा अच्छा नहीं लगा, जो है कर दे दिया। हमारा मकसद तो ये था कि इमाम जो है इमाम के कुछ कलमात होते, लेकिन इमाम के कलमात नहीं थे, ये तो अपने ही लिख दिया। शाहरुख करके कह रहा अच्छा नहीं लगा, लेकिन बाहर दरिया में डाल दिया। दरिया में जब डाल दिया वो तो अब जो है क्या हुआ, अब जो है तलातुम है हम जो स्कूल का तैयार कर दिया। तो अब जाहिर सी बात है कि इससे अंदाजा लगाए हैं ये जो है इमाम का चाहने वाला दिया, और उसके वालिदैन जो है नसरानी है, और वो भी जो है इमाम के खिदमत में आ गया, तो इतना मुत्तकी परहेजगार हो गया, साहिब तकवा हो गया। तो मालूम ये हुआ कि कोई भी इंसान अगर जो है इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ जाए तो फिर उसकी रूह जो है वो पाक हो जाती है, फिर इंसान जो है साहिब तकवा हो जाता है, फिर इंसान जो है वो इस मंजिल पे आ जाता है। साहिब तकवा भी जाहिर सी बात है कि ये बराबर सुनते रहते हैं, तकवा के सिलसिले से बराबर है, लेकिन जो है ये भी आसान नहीं है। बहरहाल ये दुआ है कि तकवा के सिलसिले में जो जिक्र कर रहे हैं परवरदिगार हमें भी जो है खरा उतारे इसमें। तो तकवा का जो है ये मखलूक सुनते रहते हैं, बराबर सुनते रहते हैं। तो इंसान जो है अगर अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम के बारगाह में आ जाए, और फिर आप देखें कि उसके नफ्स में, उसके रूह में जो है तहारत पैदा हो जाती है, इंसान जो है इस मंजिल पे आ जाता है। फिर आपने इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम हदीस इमाम ने फरमाया कि देखो, जब भी किसी से मोहब्बत करना तो हक तलखी न करना, और किसी से अगर बेजार रहना तो फिर उसको जुल्म भी न करना। अब जाहिर सी बात है कि ऐसा भी होता है, जैसे तलखी न करे, मसलन जो है मालूम ये हुआ कि नाराज हो गए तो सलाम पैगाम बंद कर दिया, बातचीत जो है वो नहीं कर रहे हैं, तो ये जो है कहीं हक तलखी न हो। या मसलन जो है ऐसा न हो कि जुल्म करने लगना। बात होते हैं ना, जो है अगर मोहब्बत करते हैं तो पूरा खुदा, दुश्मनी करते हैं
اللہ وہی کرتے ہیں. تو فرمایا کہ دیکھیے یہ چیز جو ہے معاشرے میں جو ہے پایا جاتا ہے. کچھ لوگ جو ہے لڑکا پرست ہوتے ہیں، سب چیز جو ہے لڑکے کو دیتے ہیں اور لڑکی کو نہیں دیتے، لڑکی کو نہیں دے رہے ہیں. معلوم یہ ہوا اس کے ساتھ جو ہے ظلم ہو رہا ہے. آج ایسے جو ہے افراد آپ کو مل جائیں گے. لہٰذا جو ہے انصاف برقرار رہنا چاہیے. مثلاً جو ہے ایک 5 سال کا بچہ ہے، آپ نے جو ہے اسے کوئی شیرنی وغیرہ اسکرین وغیرہ دلا دیا، اور ایک جو ہے اگر بچی ہے یا مسلم 2 سال کی ہے یا کم ہے نہیں کھا سکتی، تو ایک جو ہے جیسا کا پیکٹی دے دیجیے، اسے چباتی رہے تاکہ انصاف برقرار رہے. تو بہرحال ہے کہ یہ حکم آخر امام علی رضا علیہ السلام کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ یہ ایسی ہو جائے ہے کسی پہ ظلم ہو جائے. قاضی جان یہ جو ایام امام علی رضا علیہ السلام کی یہ تاریخ ہے. پروردگار کی بارگاہ دعا ہے کہ پروردگار سب کو نصیب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم. وصلى وقال الطاهر الغفور الرحيم. سبحان من شرفت ورحمته وسبحان الى ذلك برحمته. سبحان من لا يقال ولا محاسب بعد الا كلام وزيد لا تزيد الذنوب الا اسماء. اشهد ان محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين. صلى الله عليه وسلم. يا وطن تخلف والحمد إلا الله جميعا هو الغفور الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حليل حبك للإيمان. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان ہے، مسجد ہے، محبت ہے، مومن ہے. اس کے اندر جو ہے پایا جاتا ہے وہ انسان جو ہے کامیاب ہے، وہ انسان جو ہے صحت مند ہے. اور دیکھیے کہ اس کے دل میں بھی خلاف کے بیٹھ لو تو پھر وہ سب جو ہے آتا نہیں ہے اور زیادہ نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھیں سعید بن جبیر کو گرفتار کیا گیا اور حضرات جو ہے قتل کا حکم دیا. سوالات اور جوابات ہیں تفصیل سے، سوال جوابات اسی طریقے سے جو ہے انہوں نے جواب دیا اور آخر کار جو ہے انہیں قتل کر دیا. اور اس کے بعد جو ہے حضرات یہی کہتا ہے 41 میں بھی لکھا ہے کہ جب بھی وہ سوتا تھا تو خواب بھی یہی دیکھتا تھا جو ہے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. اور اس کے سر میں جو ہے شدید درد ہوتا ہوتا تھا، پریشان رہتا تھا. جناب شہید کو شہید کرنے کے بعد اب آپ دیکھیں معلوم یہ ہوا جو بھی اہل بیت کا چاہنے والا ہوتا ہے دنیا سے چلا جاتا ہے
لیکن جو ہے وہ زندگی میں بھی دشمنوں کے لیے درد سا رہتا ہے، مارنے کے بعد بھی دشمنوں کے لیے درد سا رہتا ہے۔ تو اس کے دل میں ہدایت ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایمان کامل ہے۔ آپ دیکھیں یہ ایمانی کا جذبہ ہے، دیکھیں کہ خرابی ہوئی ہے ان کی رائے تو تمام چیزیں جو ہے ہے، اس کی ضرورت ہے، لیکن جو ہے اصل چیز جو ہے وہ ایمان، اصل چیز ایمان ہے۔ اور پوری دنیا نے مان لیا، پوری دنیا نے جو ہے کہ مان لیا، تسلیم کر لیا، تو یہ تمام چیزیں جو اسلام وغیرہ یہ ضروری ہے، لیکن ایمان اصل چیز ہے۔ آپ دیکھیں اسی لیے جو بھی مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام یا یہ بیت معصومین علیہ السلام کے ساتھ جو تھے، آپ دیکھیں کہ جب تکبیر بلند کرتے تھے تو پھر جو ہے دشمن ان سے گھبراتے تھے۔ جب تکبیر کہا اللہ اکبر یعنی اللہ بڑا ہے، تو پھر جو ہے تمام تابوتی طاقتیں جو ہے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ اگر ایمان کامل ہے تو نہیں ہے تو ادھر اللہ اکبر کر رہے ہیں، سوچ رہے بیوی بڑی ہے، فلاں بڑے ہیں، رشتےدار بڑے ہیں، دل بڑے ہے نا، تو پھر اگر جو ہے ایمان کامل نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے میں آپ کو یہ اسی لیے ہے آپ دیکھیں کہ جو جنگ اکبر کہا گیا ہے، جنگ اکبر رہتے نا، جہاد اکبر جو ہے جہاد اکبر، یہ سب جو ہے جہاد اکبر ہے۔ مسجد اور محراب یہ جہاد اکبر ہے، یعنی شیطان اور اپنے نفس سے جو ہے لڑ رہا، یہ جو ہے جہاد اکبر ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے جو جہاد جو دشمنوں سے جو جیسا کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جو ہے جہاد اصغر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے انسان کا ایمان کامل ہے، ایمان مکمل ہے، تو پھر انسان جو ہے کسی چیز سے بھی وہ ڈرتا نہیں ہے، صرف جو ہے اس کے اندر جو ہے خوف خدا ہوتا ہے۔ کہ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اپنے سلیم ہدایت اللهم صل على سيدنا وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين وقائد الغر المهاجرين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وعلى سيد نساء العالمين وتصحبه النبي سيدنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها قال الحسن المستوى قال حسين شهيد مكة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد الحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا خالق الله ما يشاء اللهم صل على محمد وعلى محمد صلوات الله عليه اجمعين. اللهم اجعلنا ممن يتقبل ويتقبل من الله يا مدد العلم والاحسان والبر والفضل والانفاق والهدي وإليكم جعلناكم تذكرون
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم آتينك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. پریشان حالم کی پریشانی دور السلام کی شفاعت نصیب فرمان جو کارو پریشان حال ہے امام جواد علیہ السلام کے نالے پاک کے خاک کے صدقے ایک بہترین حلال رزق پروردگار محمد اور محمد کے صدقے میں ہم سب کو حاسدین کے حسد منافقین کے نفاق اشرار کے شر اور ظالمین کے ظلم سے محفوظ پروردگار پوری صالحات پروردگار جو ظالمین ہیں انہیں مغلوب اور محکوم اور ذلیل اور رسوا فرما پروردگار سید البقیع کے تعمیر رسوا مہیا پروردگار جو بھی عالم برزخ یا عذاب قبر میں مبتلا ہے انہیں جلد اور جلد آزادی نصیب فرما پروردگار وقت امام سمان علیہ السلام کے نور میں تحقیق فرما ہمیں ان کے امان انصار میں شمار فرما